السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ الواقعہ آیات 75 تا 96۔ قاری محمد جاوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب مدنی۔ یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ پس نہیں میں قسم کھاتا تاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اور یقیناً اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون۔ ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اتنائی برتنے والے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ سو کیوں نہیں اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو۔ ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔
یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔